ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا انی اری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ، جس طریقے سے یہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر جا رہے ہیں، تم چاہ کر کے بھی بارش کے قطروں سے اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے ہو۔ بارش اگر ہوگی تو بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ضرور جائیں گے۔ انی لأری الفتن خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ، میں وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں، وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے گھروں میں بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں جا رہے ہیں، تمہارے گھروں میں فتنے بھی پیدا ہوں گے، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ اتنے خطرناک قسم کے فتنے پیدا ہوں گے کہ ایمان کی ویلیڈیٹی، ایمان کے بچانے کا ٹائم 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگا۔ 12 گھنٹے بھی کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، او میری امت کے لوگوں، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو، تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ بادروا بالاعمال، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہا کرو، جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ اتنے سارے فتنے پیدا ہوں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے اوپر صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، پورے آسمان میں صرف اندھیرے نظر آتے ہیں، اندھیرے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ اتنے فتنے پیدا ہوں گے، تمہیں سچا راستہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں ایمان کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ شام سے صبح تک اور صبح سے شام تک ایمان بچ جائے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ کیوں ہوگا ایسا؟ کیا جان کا خطرہ ہوگا؟ کیا بال بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں یَبِیعُ دِینَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْیَا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان بیچ ڈالے گا، اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا، دنیا کی دولت کے بدلے وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ یہ ہے قیامت کے پہلے کا دور، فتنوں کا دور، جس دور میں مسلمان کے ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں بچے گی۔ آج پورے ہندوستان سے ہم سن رہے ہیں، جگہ جگہ پر واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ چکر چلاتی ہے، پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل بھی ہو جاتی ہے، اس کے مذہب کے مطابق جا کر کے اس سے شادی بھی کر لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج اس طریقے کے واقعات، پہلے کچھ واقعات ہوا کرتے تھے، پھر سینکڑوں میں بدل گئے، پھر ہزاروں میں بدل گئے، اور اب تو لاکھوں میں ہونے لگے ہیں۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ ارتداد، مسلمان کا دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پلٹ جانا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں ارتداد، اور یہ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف دلی اور ممبئی اور کلکتہ میں ہو رہا ہے، کٹیہار میں بھی ہو رہا ہے، پورنیا میں بھی ہو رہا ہے، کشن گنج میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ علاقے چھوٹے چھوٹے بستیوں اور قصبوں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی گہری پلاننگ کے ساتھ
آج مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ میرے بندو، جب فتنہ آئے گا تو صرف خاص لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا۔ جب فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر بھی آئے گا، تہجد پڑھنے والے کے گھر بھی آئے گا، داڑھی رکھنے والے کے گھر پر بھی آئے گا۔ جب فتنوں کا دور آئے گا تو فتنے اچھے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے، برے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ فتنوں سے بچو، کیونکہ فتنے جب آئیں گے تو سب کو اپنی چپیٹ میں لیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہوگا۔ ارتداد کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کی جتنی دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان کیسے مرتد ہو جائے۔ وہ آپ کو مٹانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں مگر اسلام سے دور رہیں۔ آپ یا تو اسلام سے پورا نکال دیں یا صرف نام کے مسلمان رہیں، حرکتیں ساری آپ کی جو ہے کفر والی ہو، شرک والی ہو، آپ کو عملاً وہ مرتد اور کافر بنا دیں، مشرک بنا دیں، یہی ان کا پلان ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی، یہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے ان کو فالو نہ کرنے لگیں گے۔ جب تک آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دیں گے، وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کی ایک ہی پلاننگ ہے کہ کیسے ہمیں اور آپ کو مرتد بنا دیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ او لوگو، یہ کافر تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک یہ تم کو مرتد نہ بنا دیں، جب تک یہ تم کو اسلام سے نہ نکال دیں۔ اور آگے اللہ نے بڑی خطرناک وارننگ دی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان سے نکل جائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ مرتد ہو گیا، ساری نیکیاں برباد، حج برباد، عمرے برباد، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی کوئی نیکی اللہ کے کام آنے والی نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ارتداد۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نقشہ کھینچا ہے مسلمانوں کی حالت کا، اور ایسا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی لکلۃ الی قصعتها۔ وہ زمانہ بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ جس طریقے سے دسترخوان پر لوگ لائن لگا کے کھاتے ہیں، کچھ لوگ دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہیں اور کھانے والے کے جلدی کھا رہے ہیں کہ ہم کھا لیں تو تم آ کے کھا لو۔ اے مسلمانوں، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں رسوا کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گی، مقابلہ کریں گی، کوئی دوست نہیں ہے تمہارا، سب دشمن ہو جائیں گے تمہارے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو، ہماری سنکھیا کم ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد بہت ہوگی۔ آج مسلمان دنیا میں اربوں کی تعداد میں، تعداد کم نہیں ہے۔
وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو جھاگ ہوتے ہیں، تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ جھاگ، بلبلا جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مسلمانوں تم اس طریقے سے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو، تمہارے ڈر کو، تمہارے بھے کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے بہت پیار ہو جائے گا، دنیا سے بہت محبت ہو جائے گی، اور موت سے بہت زیادہ کراہیت کرنے لگو گے۔ موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی اور دنیا بہت محبوب ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اللہ تمہارے دلوں میں ڈال